ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہے اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں ہے، یا شاید اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم رشک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کا یقین کتنی بار ٹوٹا ہوگا۔ مگر ایک چیز، جس طرح اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی، کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعا کی بھی قبولیت ہو۔ تمہیں تو بس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے، کیا پتہ تمہاری آزمائش بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، اور جس طرح تم کسی کی دعاؤں کی قبولیت پر رشک کر رہے ہو، اسی طرح کوئی تمہاری دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھ کر بھی رشک کرے۔ یہ تو اللہ کے مقرر کردہ وقت ہے کہ کس کو کب ملنا ہے، اس پر کسی انسان کا زور نہیں۔ کچھ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ بدیر۔ کچھ دعاؤں اور ان کی قبولیت کے درمیان آزمائش نہیں ہوتی، کچھ کے درمیان چھوٹی آزمائش ہے اور کچھ کے درمیان لمبی آزمائش۔ مگر جن دعاؤں اور قبولیت کے درمیان صبر کا راستہ ہوتا ہے، ان منزلوں کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے۔ اور پھر معجزے تو صبر والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں نا۔ تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ابھی تو یہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ نے تمہاری سب دعائیں قبول کر لینی ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر آپ غیبی مدد چاہتے ہو تو سب سے پہلے صبر کرو، کیونکہ صبر رب کو بہت زیادہ پسند ہے، اور صبر کرنے سے ہی اللہ غیب سے وسیلے بناتا ہے، کیونکہ انتظار، صبر اور توکل سے ہی معجزے ہوتے ہیں، اور یہی سب سے اہم چابی ہے معجزوں اور غیبی مدد کی۔ جیسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح انسان ہمیشہ کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگیں گا، اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائیں گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا، رویا کرتا تھا، اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرے دل ان سے بے نیاز ہوں گے۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دیں گا، یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔